السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، اور آج کے اس اجتماع میں ہمارے دو بزرگ مہمان بھی تشریف فرما ہیں، محترم حاجی سلطان صاحب اور محترم عبدالرحمن صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اس ہفتے واری اجتماع کے اخیر میں انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت کے عنوان سے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کے اجتماعات میں تقریباً 10-12 نبیوں کا تذکرہ آ چکا۔ اس سلسلے کے تحت آج کے اس درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کا دعوت کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کی مخالفت کا تذکرہ، اور مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس عذاب کا تذکرہ، اور اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو جو بچایا، نجات دی، تو اس کا تذکرہ بھی ہے۔ سورہ اعراف کی یہ 11ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک طرح سے تفصیلی دعوت کا تذکرہ ہے۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 8ویں پارے کا اخیر کا رکوع ہے، اور آدھا رکوع 9ویں پارے کے شروع میں۔ تلاوت تو صرف 2 آیتوں کی ہوئی ہے، وقت زیادہ نہ لگے اس لیے مکمل رکوع کی تلاوت نہیں کی گئی، لیکن خلاصہ درس انشاءاللہ مکمل رکوع کا پیش کیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا تھا، قوم مدین، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف، مدین ایک قوم کا نام بھی ہے اور ایک علاقے کا نام بھی ہے، اور مدین سے متعلق ایک تحقیق محققین کی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک تیسرے بیٹے تھے، تیسری بیوی سے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مدیان بن ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی قطورہ، تو قطورہ کے بطن سے یہ حضرت
مدیان پیدا ہوئے تھے، اور پھر ان سے جو سلسلہ چلا، ان سے جو نسل بڑھی، تو ایک طرح سے وہ مدین والے کہلائے، مدیان سے مدین۔ اور جس جگہ پر یہ قوم مدین آباد تھی وہ حجاز کے شمال مغرب کے حصے میں، فلسطین کے جنوب میں۔ حجاز یہ عرب کو کہتے ہیں، یعنی عرب کا جو شمال اور مغربی جانب کا جو حصہ ہے، یہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ مکہ والے جب فلسطین کو جاتے تھے، شام جاتے تھے، تو راستے میں یہ قوم مدین کی بستیاں پڑتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ صرف قصے اور کہانی کے طور پر نہیں، عبرت اور نصیحت کے لیے، کہ مکہ والے بھی اس سے نصیحت عبرت حاصل کرے کہ اپنے وقت کی قوموں نے جب اپنے نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت کی، جھٹلایا، تو جہنم کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو عذاب دیا۔ جہنم کا عذاب تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب کسی شخص کی اور کسی قوم کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ دنیا میں بھی ان کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت آج تک بھی اور قیامت تک بھی ہے۔ تو یہ واقعات اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ایک تو اہل حق یعنی حق والے دشمنی اور مخالفت کے ماحول میں اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھے، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ اللہ اور فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کا لشکر تمہارے ساتھ ہے۔ جس طرح سے اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں تو ان پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، وسائل ذرائع بھی ان کے پاس کم تھے، لیکن کوئی بھی قوم اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی مخالف قوم کو ہی اس دنیا میں ہلاک کر دیا۔ زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ تو لوط علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے تو ان سے جو پھر نسل بڑھی چڑھی آگے بڑھی، تو 4-5 صدیوں تک تو ایمان پر قائم رہی، ایمان پر باقی رہی، لیکن پھر انہی اہل ایمان میں شیطان نے شرک پیدا کر دیا۔ انسانوں کی جو حالت ہے وہ کھیتی کی طرح ہے کہ زرخیز سے زرخیز زمین ہو، اگر اس کو صحیح کاشتکار نہ ملے تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو مٹی کے اثرات، مٹی کی تاثیر انسان کی فطرت میں، طبیعت میں ہے۔ مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، اور خالی نہیں رہتی، اس میں کانٹے دار درخت اگاتے ہیں، اس میں گھاس پھوس اگاتا ہے، الگ سے بیج نہیں ڈالنا پڑتا۔ اچھی فصل کا تو بیج ڈالنا پڑتا ہے، گیہوں لانے کے لیے، آم لانے کے لیے، پھلدار درخت لانے کے لیے تو بیج ڈالنے پڑتے ہیں، پانی دینا پڑتا ہے، حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ببول کے درخت اور بھی کانٹے دار درخت گھاس جو اگاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نظم نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کاشتکاروں کو ان کو اکھاڑنے کا نظم کرنا پڑتا ہے، ختم کرنے کا نظم، ورنہ فصل بھی برباد ہو جاتی ہے، اچھی فصل بھی دب جاتی ہے اس گھاس میں۔ تو ایسے ہی معاملہ ہوا کہ جب تک اس دنیا میں حق کی محنت جاری رہی اور وہ اصلاح کا کام کرتے رہے، تو شیطان جو شرک کے پودے، گمراہی کے پودے، بے دینی کے پودے جو انسانوں کی سرزمین میں، ان کے ذہن اور دماغوں میں وہ ڈالتا ہے، تو وہ اہل حق اپنی کوششوں سے اس کو نکالتے رہے ہیں۔ لیکن جب اصلاح کا کام کرنے والے کم ہو گئے تو پھر یہ انسانوں کی جو زمین ہے وہ کفر سے، شرک سے، بے دینی سے بھر گئی۔ تو ایسے ہی پھر ہوا یہ قوم مدین کے ساتھ کہ ایمان والوں سے اس قوم کا آغاز ہوا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پھر سب وہاں
بے ایمانی آ گئی اور بے ایمانوں کا، بے دینوں کا غلبہ پیدا ہو گیا. جیسا کہ آج بھی بہت سارے جو مسلمان ہیں تو ان کو شرک میں مبتلا کر دیا شیطان نے دین کے نام پر. جیسا مزاروں کو سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں، یہ ہندوانہ چیزیں ہیں، لیکن وہ دین کے نام پر، اللہ کی محبت اور عقیدت کے نام پر ہو رہی ہیں. تو ایسے ہی شیطان نے ہر دور میں الگ الگ برائی میں مبتلا کیا ہے. تو قوم مدین کے حوالے سے ایک بات یہ ملتی ہے اور ان آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایک تو شرک بھی اس قوم میں تھا، لیکن دوسری جو برائی تھی وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو خوشحال بنایا تھا، یہ سمندر کے کنارے پر آباد تھی اور زرخیز ان کی زمینات تھی، وافر مقدار میں ان کے باغات تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس قوم میں زیادہ مالی فراوانی ہے تو وہاں پر زیادہ ایمانداری ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزاری ہونا چاہیے، دوسروں کو دینے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن جو طرز عمل انسانوں کا پایا جاتا ہے ماضی کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حوالے سے کہ جہاں پر جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا، خوشحالی زیادہ عطا کی، تو وہ قوم اتنی زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہوئی اور اس قوم میں مالی اتنی زیادہ بدعنوانی پیدا ہوئی. تو اللہ نے، حالانکہ اس قوم کو اللہ نے خوشحال بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، لیکن مال کی محبت، مال کی لالچ ہر ایک میں پیدا ہو گئی. زیادہ مال ہونے کے باوجود ہر ایک جو ہے تو اور زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں تھا، جیسا کہ آج کے دور میں بھی یہی فتنہ پایا جاتا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے شرک سے روکنے کے بعد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے بعد کہا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں اور وزن گننے میں انصاف کرو، پورا پورا دو. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی بربادی ہے. اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے، گن کر لیتے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ اور بہت سارے مسلمان بھی اس برائی میں، بیماری مبتلا ہے. اور کچھ لوگ اس کو تو بہت فن سمجھتے ہیں، اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ میں نے پیسے پورے لیے اور مال میں نے کم دیا. تو یہ بڑے بڑے گناہوں میں ہیں، اور یہ قوم مدین کی تباہی میں اس گناہ کا بھی بڑا بنیادی دخل تھا، یہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ ناپ تول کو پورا پورا دو، وزن بھی پورا کرو، اور وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزوں کو کم مت دو. یعنی جب تم قیمت لیتے ہو، پوری قیمت لیتے ہو، مال لیتے ہو تو مال کم مت دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے زمین میں اصلاح تھی، فساد کو پہلے نبیوں نے ختم کیا تھا، دور کیا تھا. اور ویسے بھی دنیا میں، دنیا کا جو آغاز ہوا ہے وہ اسلام سے ہوا ہے، اصلاح سے ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے نبی ہے. شرک اور کفر بعد میں آیا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت میں مومن ہو. یعنی نہ ایک تو اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور دوسرے ناپ تول میں کمی زیادتی نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری جو برائی تھی قوم میں، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ٹوکا، تنبیہ کی، اور مت بیٹھو ہر راستے پر لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے. یہ چور ڈاکے جو پڑتے ہیں، روکو، ڈاکہ زنی، اور کچھ لوگ چلتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے، چرا لیتے ہیں.
اور دوسرے وہ تصدون عن سبیل اللہ، اور دوسرے تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو. یعنی جو ایمان لاتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام پر تو ان کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے لوگوں پر، قافلوں پر، قافلے والوں پر جو راستہ چلتے تھے. اور دوسرے جو ایمان لاتے تھے تو ان کو بھی اللہ کے راہ سے روکتے تھے. وہ تبغونا عوجا، اور تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں تم تیل نکالتے ہو. یعنی جو دین کی جو صحیح اور سچی باتیں ہوتی تھی تو ان میں کیڑے نکالنا جسے کہتے ہیں اچھی بات میں. یہ ہر دور میں بے دینوں کا شیوا رہا ہے. آج بھی جو ہے تو معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دین کی اور قرآن کی اور حدیث کی باتوں میں تیل نظر آتا ہے کہ صحیح ہم راستے پر ہے، لیکن قرآن حدیث کی بات ہے یہ غلط ہے. تو ایسی یہ قوم میں مرد تھا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک احسان یاد دلایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے، ان کی آبادی بہت کم تھی. فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا. کسی قوم کی آبادی کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے احسان کی دلیل ہے. اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت مضبوط حکومتیں نہیں تھی، خود حفاظت کرنی پڑتی تھی. جس کے گھر بچے زیادہ ہوتے تھے تو گویا کہ وہ گھر محفوظ شمار ہوتا تھا، جس کا خاندان بڑا ہوتا تھا وہ محفوظ شمار ہوتا تھا. کم بچے ہیں تو اس پر دوسرے حملہ کر دیتے تھے. آج کے دور میں پولیسوں کا اور اس کا حکومت کی طرف سے جو حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. قبیلوں کا نظام تھا، قبیلے کا سردار خود ایک بادشاہ ہوتا تھا. راستوں میں بھی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اجتماعی طور سے سفر ہوتا تھا، قافلے بنا کر تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے. اور یہی جو نکاح کے موقع کی جو بارات ہے نا، بارات کا جو تصور ہے وہ نکاح کا حصہ نہیں تھا، وہ راستے کی حفاظت کا حصہ تھا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ اکیلے اگر جائیں گے تو قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، افراد چور ڈاکو خطرہ رہتا تھا. پھر واپسی میں دلہن کو لائیں گے تو زیورات بھی رہیں گے تو چور ڈاکو خطرہ لگا رہتا تھا. تو اس وقت بھی جو لوگ لے جاتے تھے یہ کہہ کے نہیں جاتے ہماری شادی میں چلو، جیسا کہ آج بولتے شادی میں چلو نہیں، راستے کی حفاظت کے لیے چلو. جیسے کہ آج بھی کوئی بڑا حکومت کا عہدیدار ہے، ایس پی ہے، مکھیہ منتری ہیں، جب وہ گزرتا ہے تو آگے پیچھے حفاظت کا انتظام رہتا ہے. تو ایسے ہی اس دور میں جو شادیوں جو ایک دوسرے مقام پر جاتی تھی جس کو بارات ہم کہتے ہیں، تو شادی کا حصہ نہیں تھی وہ چیز، وہ نکاح کا حصہ نہیں تھی، وہ راستے کی حفاظت کی ضرورت تھی. اجتماعی طور سے سفر کرتے تھے تو چور ڈاکو ذرا ڈرتے تھے نا. پھر 10 بیل گاڑیاں ہیں، 20 بیل گاڑیاں ہیں، تو اب اتنے بڑے ڈاکو کی ٹولی کیسے ہوں گی. تو وہ لیکن آج لوگوں نے اس کو شادی کا حصہ بنا دیا کہ روزانہ تو اکیلے جا رہے ہیں، اور جب شادی کا وقت آتے بولتے ہمارے ساتھ چلو. کون چور اور ڈاکو خطرہ ہے. تو یہ خامخواہ کی چیز ہے جو آج شادی سے جوڑ دی گئی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت کا حصہ رہتی ہے، ضرورت رہتی ہے، اور وقت گزرنے کے بعد اس کی حیثیت، اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہاری آبادی زیادہ کی ہے. ایسی امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں اللہ کی طرف سے ایک طرح سے احسان مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آبادی بھی بڑھائی ہے، افرادی قوت بھی بڑھائی ہے، تو ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تعلیم و تربیت کا عمل یہ زیادہ ہونا چاہیے. جس کو اولاد زیادہ ہیں تو اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. کم اولاد ہے تو کم ذمہ داری ہے، زیادہ ذمہ داری ہے تو زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس مدرسے میں کم بچے ہیں تو ذمہ داریاں کم ہوتی ہے، جب زیادہ بچے ہیں تو ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَانظُرُوا، اور غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مفسدوں کا فساد کرنے والوں کا انجام کیا کیا. یعنی گزشتہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان قوموں کو ہلاک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عبرت لینے کی تلقین کی کہ تم غور کرو زمین میں. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور ان میں سے ایک جماعت یعنی حضرت قوم مدین جو قوم تھی تو مدین کی قوم میں سے ایک جماعت نے ایمان لایا
اور ایک جماعت نے انکار کیا، لیکن جس جماعت نے جن لوگوں نے ایمان لایا تھا وہ بہت تھوڑے تھے اور انکار کرنے والے اور ظلم کرنے والے زیادہ تھے، تو فرض بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ جو آزمائش، جو پریشانیاں قوم کی طرف سے آئیں گی، آ رہی ہے، تو اس پر صبر کرو۔ اور جو ظلم کر رہے تھے تو ان کو بھی شعیب علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ تم بھی ذرا انتظار کرو، اپنے آپ کو آزاد مت سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے اور اس کی ناراضی سے تم معمور اور محفوظ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، حتیٰ یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ اور ایمان والوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی اور تم بھی صبر کریں، اور یہ نافرمان بھی دیکھے کہ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب قوم کے ہر دور میں جو سردار رہے وہ نافرمان رہے ہیں، اور سرداروں نے انبیاء کی دعوت کی مخالفت پہلے نمبر پر کی ہے۔ تو جہاں سے 90 پارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبرین تھے، جو تکبر کرنے والے تھے، ان کے کردار کو اللہ نے پیش کیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ تکبر کرنے والے ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، اس سے معلوم ہوا کہ وقت کے جو حکمراں ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر، وہ انبیاء کی دعوت کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، اور قوم کے جو دوسرے لوگوں پر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے والے بھی سردار ہی تھے، سرداران قریش۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو موجودہ دور میں جو حکمراں ہیں، جو پارٹیاں ہیں، وہی زیادہ اسلام کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں پیش ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے، یہ اپنی تاریخ ایک طرح سے دوہرا رہے ہیں آج کے دور کے یہ ظالم اور جابر۔ تو قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ لنخرجنک، ہم ضرور تجھے اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا، یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بھی مثال پھیکی پڑ جائے کہ خود برائی پر ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم ضرور تم کو ہم بستی سے نکال دیں گے، یا ایک ہی صورت ہے ہمارے بستی میں رہنے کی، ملک میں رہنے کی، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے طریقے اور دین کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ آج بھی ہندوستان میں اسی طرح کے حالات سے امت کو سابقہ ہے۔ بہت سارے جو ہے اسلام دشمن خیال رکھنے والے، ذہن رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے شرک کی طرف لوٹ آؤ، حالانکہ شرک تو بعد میں آیا ہے، پہلے تو اسلام تھا۔ اصل گھر واپسی وہ تو اسلام کی طرف واپسی ہے، جنت کی طرف واپسی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کے طریقے کی طرف واپسی ہے، اصل واپسی، گھر واپسی جسے کہیں گے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ اگر تم کو بستی میں رہنا ہے، ہمارے اس ملک میں رہنا ہے، تو ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، کیا ہم اس کو ناپسند کریں تب بھی؟ یعنی ہم تمہارے دین کو، تمہارے شرک کو، تمہارے طریقے کو ناپسند کرتے ہیں، تو ہم تمہارے طرف کیسے لوٹ کر آئیں گے؟ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ یہ کردار طرز عمل جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اور ان پر ایمان لانے والوں نے اختیار کیا، وہ دراصل ہمارا کردار ہے۔ ان باطل پرستوں سے ڈر کر ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان سے سمجھوتا کر لینا، جیسا کہ آج بھارت کے مسلمانوں نے ایک طرح سے سیاست میں سمجھوتا کر لیا، سیاست میں ہاں ہاں ملا لی، جمہوریت کے نام سے، سیکولرزم کے نام سے جو دین گھڑا باطل پرستوں نے، تو مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایمان لانے والوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ہم نے تمہاری باتوں کو مان لیا، تمہارے طریقوں کو ہم نے مان لیا، تو ہم اللہ پر جھوٹ بولنے والے شمار ہوں گے، اور پھر اللہ نے ہم کو تمہارے طریقے سے نجات دی ہے۔
یعنی تمہارے باطل طریقے سے، باطل دین سے، جھوٹے دین سے اس نے ہم کو نجات دی ہے، تو ہم دوبارہ کیسے آئیں گے تمہارے دین کی طرف؟ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے طریقے کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی گویا کہ صاف صاف ان کو جواب دے دیا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ وسیع ربنا کل شیء، ہمارے رب کا علم بہت وسیع ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ آج بھی بھارت میں، ہندوستان میں مسلمانوں کو یہی طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے دین پر قائم رہیں گے، تم کو جو کچھ کرنا ہے وہ تم کرو، ہم تمہارے دین کی طرف، تمہارے شرک کی طرف، تمہاری غلط باتوں کی طرف لوٹنے والے آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، ربنا افتح، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو ہماری قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ یعنی اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد نصرت رہتی ہے، انہوں نے تو دھمکی دی، قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، ان کو ایمان لانے والوں کو بستی سے نکالنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو ایک طرح سے دنیا بدر کر دیا۔ یہ شہر بدر کرنے کی، ملک بدر کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بدر کر دیا، دنیا سے نکال دیا۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن ہم اپنا ایمانی ثبوت دے تب۔ قال الملأ الذین کفروا من قومی لئن اتبعتم شعیبا، کافر قوم کے سرداروں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی، اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی کہا کہ تم نے اگر شعیب علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، یعنی تم کو نقصان پہنچے گا۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، جب کسی قوم کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اور اس موقع کا وہ قوم غلط فائدہ اٹھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ تو اب شعیب علیہ السلام نے ان پر ایمان لانے والوں نے حق کو حق کہہ دیا، باطل کو باطل کہہ دیا، اور ان کی باتوں کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، نافذ نہیں ہونے دیا۔ تو شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کا حکم نہیں دیا، اجازت بھی نہیں دی، بغیر لڑے ہوئے عذاب کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے، بجلی کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ایک چنگار نے، ایک دھماکے نے، آواز نے ان کو پکڑ لیا، کہ آواز ہوئی آسمان سے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو کر رہ گئے، ان کے گھر پورے پلٹ گئے، ایک طرح سے ان کے گھر ہی قبر بن گئے، الگ سے ان کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کا عذاب ایسے رہتا ہے کہ پھر ان کے گھر ان کے قبر بن جاتے ہیں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے، دکھاتا ہے۔ وہ شعیب کان لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی مخالفت کی تھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا کانوا هم الخاسرین، اور وہی خسارے میں پڑے۔ یعنی گویا کہ شعیب علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے، قوم کو بھی نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے ہی نکال دیا۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین، حضرت شعیب علیہ السلام ان سے مڑے، ایسا لگتا ہے کہ قوم کی تباہی بربادی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے متعین کر دی تھی کہ تم اس جگہ پر چلے جاؤ، اور اس جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام ایمان والے چلے گئے، اور پھر پوری قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، اور ان کی بستی الٹ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام پھر وہاں سے جب گزرے اور قوم کی تباہی بربادی کو انہوں نے دیکھا، تو قالا یا قومی، کہا کہ اے میری قوم، حالانکہ قوم مر چکی تھی لیکن اندر کا جو احساس تھا، اے میری قوم، تحقیق کہ میں نے میرے رب کے پیغام تم تک پہنچا دیے تھے، یعنی مطلب یہ کہ اگر تم یہ پیغام میرا مان لیتے تو تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی، تمہارا یہ انجام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح سے ہلاک نہیں کرتا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، یعنی جتنی خیر خواہی مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے سب خیر خواہی کی، لیکن تم نے خیر خواہی کو قبول نہیں کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر اپنے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اطمینان دلایا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کَافِرِينَ، پر کیوں پھر کافر قوم پر افسوس کیا جائے؟ جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، اللہ ناراض ہو گیا، تو اس قوم پر ہمدردی کرنے کی اور افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
تو محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، اس رکوع میں بھی اور اس واقعے بھی ہمارے لیے نصیحت ہے. نصیحت یہ کہ جو حق ہم تک پہنچا ہے تو ہم حق کی قدر کریں، ہم اس کی مخالفت نہ کریں، اور حق کی بنیاد پر جو تکلیفیں آتی ہیں، جو غلط باتیں سننے کو ملتی ہے، جو دھمکیاں ملتی ہیں حکومت کی طرف سے، باطل حکمرانوں کی طرف سے، ان دھمکیوں کا بھی ہم کوئی لحاظ اور خیال نہ کریں، کوئی اثر اپنے اوپر نہ آنے دے، اپنے دین اور اس ایمان پر ہم قائم رہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے مخالفین کو ایک مدت کے بعد، مہلت کے بعد اسی دنیا میں ہلاک کرتا ہے، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ مدد و نصرت کرتا ہے اور انہیں کامیابی عطا کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رکوع سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک.